ہیں، مگر ایک ایسا ہماگیر پیغام پہلی وحی میں دیا گیا ہے اور ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کو اس امت کی محنت کا مرکز اور محور قرار دیا گیا ہے، اور قیامت تک اس امت کی جد و جہد کا مرکزی نقطہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جب تک یہ امت انشاءاللہ موجود ہے، پیغام اقرا کا شیوع، اس کا پھیلاؤ، اس کا ابلاغ اس امت میں ہوتا رہے گا۔ اور امت نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے، پیغام اقرا پر لبیک کہہ کر دکھایا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر۔ مکہ مکرمہ کی گرمی ہے، غار حرا سے اترے ہیں۔ پہاڑ سے اترنے چڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بھی پہاڑ پر اترنا یا چڑھنا انسان کو پسینے پسینے کر دیتا ہے، اس کو گرمی لگتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی گرمی ہو، اتنے اونچائی کے پہاڑ سے اترے ہوں جس میں یقیناً تپش اور گرمی اپنی شدت پر ہوگی، مگر پھر بھی اس وحی کا اتنا رعب ہے، اس کی ایسی دہشت ہے طبیعت کے اوپر کہ گھر پہنچ کر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ اتنی سردی محسوس ہو رہی ہے، ایسی کپکپاہٹ آ رہی ہے جسم کے اوپر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے الفاظ کہے کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میری جان نکل جائے گی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ایسی کیفیت سے میں دوچار ہوا ہوں آج غار حرا میں کہ خدا جانے میں اس کا تحمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ قربان جائیے اس خاتون اسلام کے عجیب الفاظ میں تسلی دیتی ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتی، نبی پر رعب ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں، اپنی ہمت مجتمع رکھتی ہیں، کسی قسم کی کوئی سراسیمگی، بے حوصلگی کسی کا مظاہرہ نہیں فرماتی، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے رسان کے ساتھ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور خدائی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور ایک دوسرے الفاظ میں کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو دکھی نہیں ہونے دے گا، آپ کو اپنے بارے میں جو خوف ہے یہ انشاءاللہ حقیقت نہیں بنے گا، آپ کی جان میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، گویا کہنا چاہ رہی۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کرتی کہ فقط میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، نہیں، بتاتی ہیں، وجوہات بتاتی ہیں کہ آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، کس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھی نہیں کرے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس کی جو وجہ بتاتی ہیں وہ آج ہمارے اس موضوع کا مرکزی خیال ہے اور ایک مرکزی نقطہ ہے۔ بڑی مضبوط حدیث شریف کی روایت ہمارے سامنے 5 نکات بیان کیے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 5 باتیں کی، 5 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان 5 جملوں میں ایک جہاں سمو دیا ہے۔ اس ایک جملے کی تشریح اور اس کی شرح کے اوپر اگر بیٹھا جائے تو کئی دن تک گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اس 40 سال کی عمر سے پہلے گویا کہ آپ کا وظیفہ حیات ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد وحی آ گئی ہے، وحی جیسے ہی آئی ہے تو اس کا پیغام ہے، پیغام لا الہ الا اللہ عام ہے، عام کرنا نبی کا کام ہے، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں انفرادی محنت کر رہے ہیں، پھر ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ میں مزید احکامات آ رہے ہیں، اور ان تمام احکامات کے مطابق آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، صحابہ کے مجموعے کو تیار فرما رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ تو 40 سال کے بعد ثابت ہے۔ 40 سال سے پہلے کیا ہوتا رہا، اس 40 یا اگر شعور کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو 30-32 سال کی زندگی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، کیوں نہیں کرے گا؟ پہلی بات اور پہلا جملہ فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑتے ہیں، آپ روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں۔ آپ اگر کوئی بندہ
کسی بات سے ناراض ہو کر تعلقات توڑ کر جانا چاہتا ہے، آپ اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتے، آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ پڑوس کے احکامات، پڑوس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ جاننے والوں کی خبرگیری رکھتے ہیں، کمزوروں، بوڑھوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، ان سب کی خبرداری، خبرگیری، ان کے پاس ان کی ضرورت معلوم. یہ صلہ رحمی ایک اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنا کہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی، خاص طور پر اپنے قریبی تعلق دار، قریبی رشتہ دار یا تھوڑے دور کے رشتہ دار، لیکن ان کے حقوق کی نگہبانی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کی کسی بدسلوکی کے اوپر صبر کرنا، ان کی جانب سے تعلقات توڑنے کی کوشش پر خود جھک کر آگے بڑھ کے تواضع کا اظہار کر کے تعلق کو قائم کرنا. پہلی بات تو یہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی، اور آج بڑی اس پر ہمیں اس نقطے پر ذرا اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی رشتہ دار سے کوئی ایک جملہ اگر ہم سن لیتے ہیں جو ہماری شان کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو، تو شاید وہ اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے تعلق چھوڑنے کے لیے کافی. ہمیں کبھی بھول کر خیال بھی نہیں آتا کہ تعلقات ٹوٹے ہوئے زمانہ گزر گیا. ایک گھر میں رہنے والے رشتے، اور خاص طور پر بعض ایسے رشتے جو بہت آج کم قسمتی سے خوشگوار نہیں سمجھے جاتے، ساس اور بہو کا رشتہ ہے، نند اور بھابھی کا رشتہ ہے، دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ ہے. یہ تو رشتے ہیں، آپس میں قریبی رشتے ہیں، اور اس میں جو تلخیاں دونوں طرف سے لائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر لمبے عرصے کے لیے تعلقات توڑے جاتے ہیں. ہمیں اس ایک مختصر سے جملے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کا طریقہ اپنانا ہو. ہمیں خود آگے بڑھ کر ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنا ہوگا. اگر کسی تعلق کو جوڑنے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں صبر کرنا ہوگا. اگر کسی تعلق کو جوڑنے کے لیے ہمیں جھکنا پڑے تو ہمیں جھک جانا چاہیے. اگر کسی تعلق کو جوڑنے کے لیے ہمیں کوئی مطالبہ پورا کرنا ہے وہ کر دینا چاہیے. اس پر آخرت کے اجر کی توقع رکھنی چاہیے. دنیا میں بھی رزق فراخ ہوتا ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رسوائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ پہلا جملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا ہے. دوسرا جملہ فرماتی ہیں وہ تحمل الکل. یہ بھی دو ہی لفظ ہیں، پہلے لفظ کی طرح کہ وہ تصل الرحم کی طرح یہ بھی دو لفظ ہیں کہ تحمل الکل. کل عربی زبان میں اس انسان کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا، جس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی بوجھ بانٹنے والا نہیں ہوتا، جس کا کوئی ذمہ داریاں اٹھانے والا نہیں ہوتا. یہ ایک تنہا انسان ہوتا ہے معاشرے میں جو کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں. کہا کہ آپ اس شخص کے بوجھ، اس کی ذمہ داریاں، اس کی خبرگیری وہ آپ فرماتے ہیں. جس کا کوئی نہیں ہوتا گویا آپ اس کے ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تیسری بات فرمائی کہ اس سے ملتی جلتی کہ وہ تکسب المعدوم. جس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، معدوم کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، کل کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو، اور معدوم کہتے ہیں جس کا کچھ نہ ہو. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، ایک نادار انسان ہوتا ہے، بڑا غریب آدمی ہوتا ہے، آپ اس کو کما کر اپنے حصے میں سے اس کو دیتے ہیں. تیسرا کام. چوتھا کام ارشاد فرمایا کہ وہ تقر الضیف. آپ مہمان نواز ہیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اس کی ضیافت فرماتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات فرمائی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت نبوت کے بعد بھی مدینہ منورہ کی فراخ زندگی میں، جس میں صحابہ کرام کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، فتوحات شروع ہو گئی ہیں، اس موقع پر بھی، اس وقت میں بھی مدینہ منورہ میں آپ کی ذاتی معیشت کیسی ہے اور آپ کے گھر کا حال کیسا ہے. خود گھر کا فرد کہتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند چڑھ جایا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا. رسول اللہ کے گھر کا بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا.
لوگ بڑے تعجب سے صحابہ نے سنی یہ بات کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلنا. تو کہا کہ اماں پھر گزارا کیسے ہوا کرتا تھا؟ آخر آپ لوگ کھاتے پیتے کیا تھے؟ فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر گزارا تھا، پانی پر اور کھجور پر. کھجور تو خیر کالی ہوتی ہے، پانی کو کالا کیوں کہا؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ پانی جس برتن میں ڈالا جائے اس رنگ کا ہو جاتا ہے، تو اگر لکڑی کے برتن استعمال ہوا کرتے تھے تو اس میں ڈال کر اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ تقریباً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس ایک کا اعتبار کر کے دوسرے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو کھجور کا اعتبار کر کے بے رنگ پانی کو بھی کالا کہہ دیا. تو کہا 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا. تو جس گھر میں فراخی کے زمانے میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کشادگی کے زمانے میں 2 چاند چڑھ جایا کرتے تھے اور گھر کا چولہا ٹھنڈا رہا کرتا تھا، اس گھر میں مہمان نوازی کی مضبوط روایت قائم تھی. مہمان کے لیے ہر چیز حاضر تھی، جو اپنے لیے نہ بھی ہو وہ مہمان کے لیے ہوتی تھی. تو یہ بھی فرمایا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمانداری کرتے ہیں. یہ چوتھی بات تھی. اور 5ویں اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جب لوگوں پر زمینی یا آسمانی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں، زمینی یا آسمانی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو آپ کمر ہمت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کمر ہمت کس لیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی آزمائش آئی ہے، کسی جنگ کے نتیجے میں لوگ دربدر ہوئے ہیں، کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی سیلاب آیا ہے، کہیں بجلی گری ہے، کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے مخلوق پر، تو آپ اس موقع پر اس پریشانی سے لا تعلق نہیں رہتے، آپ بیگانے نہیں رہتے، لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتے. جو آپ سے ہو سکتا ہے، جس چیز کی آپ قدرت رکھتے ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہ 5 جملے مختصر جن میں سے ہر جملہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے کہ آپ تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، کل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کل بے کس کا، بالکل جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ تکسب المعدوم، بالکل بے سہارا نادار غریب کو کما کر دیتے ہیں، تقر الضیف، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور تعین علی نوائب الحق، آزمائشیں جب من جانب اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں تو آپ اس پر لوگوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں. اور اس بنیاد پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. اس حدیث شریف سے ہمیں جو نکات نکلتے ہیں، جو باتیں پتہ چلتی ہیں، اس میں تو ایک ان 5 کاموں کی اہمیت ہمارے سامنے آتی، اور دوسرا یہ 5 کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ثابت ہیں اور اتنا آپ کا مستقل معمول رہا ہے کہ اس آڑے وقت میں جبکہ آپ وحی کی کیفیت سے پہلی دفعہ دوچار ہو کر تسلی کے بول سننے کے لیے، تسلی پانے کے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے ہیں، اس وقت میں انہوں نے آپ کی شخصیت کے سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز حصے کی طرف یا سب سے ممتاز کام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ 5 کام. آج ہمیں سیرت کے جب واقعات بیان ہوتے ہیں، سیرت کی کوئی بات کی جاتی ہے، تو وہ سبق لینے کے لیے ہوتی ہے، اپنی زندگیوں پر غور کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بہت نفسہ نفسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم نے بہت سی رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہو. ایک بہو سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ ساس کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں اور کتنے پامال ہو رہے ہیں. ایک ساس سوچے کہ ایک بہو کو کتنا بیٹی سمجھا ہے اور کتنا پرائی سمجھا ہے. ایک نند سوچے کہ بھابھی کو کتنا بہن سمجھا اور کتنا نہیں سمجھا. ایک بھابھی سوچے کہ نند کے ساتھ معاملہ آج تک کیسا چلا. ذرا بھائی سوچے کہ بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ چل رہا ہے. چچا سوچے کہ بھتیجے کے ساتھ، بھتیجا سوچے کہ چچا کے ساتھ. پہلا جملہ تو اس طرف متوجہ کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے گریبان میں، اپنی اپنی زندگیوں پر، اپنی اپنی رشتہ داریوں پر ان کے حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی پامالی کے پیمانے کو، اس میزان کو ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ میں ضرور لانا چاہیے. اس کے بعد دوسرا جملہ اپنی دائیں بائیں نظر، دوسرا اور تیسرا جملہ
اپنے دائیں بائیں نظر کرنے کا بتا رہا ہے. دائیں بائیں دیکھیے ذرا معاشرے کی طرف دیکھیں. بے سہارا اور ناداروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ خود تو عالیشان ہوٹلوں میں جا کر بہت پیسے خرچ کر کے کچھ آسائش پر، کچھ آرائش پر، کچھ زیبائش پر پیسے خرچ کر کے ایک وقت کا کھانا کھایا جا رہا ہو ہزاروں روپوں میں، اور دوسری جانب لوگ فاقوں کے ساتھ سو رہے ہوں، دوسری جانب لوگ سوکھی روٹی کو ترس رہے ہوں. اگر ایسا ہے تو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے اپنے معمولات زندگی میں. اور وہ لوگ جو ہمارے دائیں بائیں اور ہماری دسترس اور ہماری رسائی میں ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. کہیں ہم نے ان سے آنکھیں بند تو نہیں کی ہوئی؟ کہیں ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں؟ چوتھا جملہ ہماری معاشرت کے ایک اہم فریضے کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے. گھر میں آئے بندے کے ساتھ جو ہمارا مہمان کہلاتا ہے، کبھی بعض رشتہ دار کسی کام کے سلسلے میں ہمارے ہاں آ کر مقیم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ویسے راہ چلتا ہمارے ہاں آ جاتا ہے، کبھی شہر سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب گھر پر آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے شہروں سے رشتہ دار یا دوست احباب آ جاتے ہیں. اور یہ سب لوگ جو ہمارے گھر میں آتے ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے، مہمان کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ مہمان کی آمد پر ہماری تیوری پر بل تو نہیں آتا؟ مہمان کے لیے اپنی روزمرہ کی روٹین تھوڑی سی جو متاثر کرنا ہمیں بہت شاق تو نہیں گزرتا؟ مہمان کے لیے کمرہ خالی کرنا ہمارے موڈ کو خراب تو نہیں کرتا؟ اگر ایسا ہے تو اپنے اس مزاج پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ مہمان آیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر آئی ہے، اپنا رزق لے کر آیا ہے. ہمارا رزق کم نہیں کرے گا، ہمارے رزق کی برکت آئی ہے، ہمارا رزق بڑھے گا اس کے نتیجے کے اندر. یہ اس کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، اور یہ بڑے ثواب کی چیز ہے. یہ سنت انبیاء ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول ہے، اور یہ